رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں۔ رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خواری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے۔ کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور ہزار بات بھی ان باتوں کو پڑھیں، بیسیوں لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہ گئے۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم، یہ حضور نے بیان فرمایا، فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ۔ یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، یہ عظیم سماجی شخصیت ہے، یہ عظیم لیڈر ہے، اور جس کو حضور عظیم فرمائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کہیں، سرکار فرمائے، میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائے کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہیں، آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفت ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا حسین سا خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔
تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھیں تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی مبارک ہے، اس ماہ نور و سرور کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنائیں تو پھر بھی مبارک ہے، پیچھے ہو کے سنیں تو پھر بھی مبارک ہے۔ رب دے توفیق، اللہ کرے فضل، تو رمضان المبارک کے اندر اگر ملے توفیق بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے تو بڑی مبارک ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور انسان یہ ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارے تو پھر بڑی مبارک ہے۔ تو ہر لمحہ مبارک ہے، ہر گھڑی مبارک ہے، رمضان سارا ہی مبارک ہے۔ پہلا عشرہ بھی مبارک ہے، درمیان والا بھی مبارک ہے، آخری بھی مبارک ہے، تاک راتیں بھی مبارک ہیں، لیلۃ القدر بھی مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا شہر مبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جتنے لوگ مایوس ہیں نا کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، محسوس کرتے اب پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں مبارک ہی مبارک ہے، جس میں کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب پریشان نہیں ہونا، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کمزور نہیں پڑنا۔ یہ مبارک مہینہ، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا۔ تو اس کے لمحے لمحے میں آپ نے تصور باندھنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں رزق آئے گا تو وہ بھی مبارک ہی آئے گا، کوئی شخص ملے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کریں گے تو پھر بھی برکت ہی ہوگی۔ مہینہ ہی مبارک، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا ہے۔ لہٰذا جو پریشان لوگ ہیں نا وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مکروہ سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگ دست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی، اور حدیث میں لفظ بھی ہیں، مشکات شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر نظیم بھی کہا، شہر مبارکن بھی کہا، آگے بھی عرض کروں نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ماہ مبارک، اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو، رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو، یہاں کھاؤ اور صبر کرو، یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں،
اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں. لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں. لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں. لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں. صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا. حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے. صبر کا بیان. اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے. تو صبر کرنا، انتظار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی. تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا. تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہریں تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا. لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے. یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا. تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا اطمینان. کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے، پر محبوب نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا. وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں. آپ تھوڑا صبر تو کریں. میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے، اور کبھی گھروں میں بھی، بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا کمنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا، رد عمل ذرا کم سے کم دینا، اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں صلح ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے رستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں. تو صبر سے، اطمینان سے، قرار سے، یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے. یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہیں، اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں. صبر کرنا ہے. رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا، افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کھانا، یہ صبر ہے. تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا. یہی صبر پھر سکھائے گا کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے. حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا ہے. اور اس مقام صبر کو کبھی بھولنا، تو نبی پاک نے اسے شہر العظیم بھی کہا، اسے شہر المبارک بھی کہا، شہر الصبر بھی کہا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواسات،
فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے نا اپنے دیہاتوں میں ایک بات دیکھی کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی نا، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہی نہیں آ جاتی، روزے یہیں رکھ لے۔ اچھا یہ نہیں بھی نہ ہوتا تھا تو آخری 4-5 دن یا آخری عشرہ کہتے تھے کہ بیٹی کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بلا نہ لے، ذرا عید یہیں پہ کر لیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں اور تھوڑا سا ہم خدمت کریں، تھوڑا کھلائیں پلائیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ نا رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار، اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئیں، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب وی آئی پیز کا ماحول۔ کریں، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائیں، اچھے مقاصد کے لیے کرائیں تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں، جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں۔ غرباء کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشکشوئی کرنی تھی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے، عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ عبادت کے دن ہیں اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے، تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں۔ تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخواری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوئی کریں، ماہ رمضان مبارک غریب پروری میں گزاریں، غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا۔ اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غرباء ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئیں، چیزیں سمٹ گئیں، ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے، وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیز، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کیا حسین لفظ ہے حدیث میں، صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے۔ ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب
جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے۔ اور پھر یہ کہ آپ وہ تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا سب کو، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا۔ سچ بتانا، جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا۔ کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا، تو شیخ مسکرا پڑے، تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے؟ جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے تو دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غربا اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں، آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ خوب اللہ کے لیے ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا۔ کچھ لوگ آ جاتے، سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے، یہ یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے، تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا، پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا۔ خدا را یہ غمخواری کا مہینہ ہے، پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہیں، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ او بھائی، یہ فرق مٹانا پڑے گا۔ یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے سے یہ کام کریں، اشک شوئی کریں۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک سپارہ قرآن مجید کا گھر میں پڑھتے تھے، ایک مسجد میں پڑھتے تھے، ایک رات کو تراویح میں پڑھتے تھے، ایک گھر میں اور ایک مسجد میں اور ایک رات تراویح میں۔ تو کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے رمضان میں؟ 3۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، جیسے ہمارے حفاظ نہیں دور کرتے، ایک حافظ پارہ سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، پہلے ایک سنتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کو سناتے، حضرت جبریل حضور کو سناتے۔ اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ نبی کریم نے دور فرمایا قرآن مجید کا۔ میں نے ایک دفعہ سفر پہ تھا، کہیں میں گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے رمضان میں، تو ایک صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تراویح، تو بڑا ہی رونے لگے وہ تراویح میں، بہت روتے جا رہے ہیں۔ تو ہچکیاں ان کو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جو آیات جو پارہ اس دن چل رہا تھا وہ آیتیں بھی ساری رحمت والی تھی، کرم والی تھی۔ ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا، لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بندنے لگیں اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے قربان جائیں۔ وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے؟ تو دیسی آدمی دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ تراویح پڑھانا نا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلی سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے؟ تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی، میں بڑا بلند ہو گیا ہوں۔ مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا یہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری۔ رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا، تھوڑا غور سے پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں، آپ کو عجیب سا لطف آئے گا، آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کے حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں گی، آپ کو سرور آئے گا۔ یہ کمال کام ہے۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی، بہت ساری چیزیں بھی سحری کے وقت، دودھ دہی بھی بعض جگہوں پہ لانا پڑتا ہے جا کے، تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، یہ روٹین بنائیں پہلی رمضان سے۔ آپ ذرا جلدی اٹھیں، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 6-8 جتنی توفیق ہو تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی سحری کر لیں۔ لیکن کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت ہو، تراویح کا خاص اہتمام ہو، قرآن مجید کے ساتھ خاص دلچسپی ہو رمضان شریف میں۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا ہے، حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں، جوامع الکلم ہیں، تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، بخشش بھی نازل ہوتی ہے،
رزق بھی دیا جاتا ہے، رحمت بھی برسائی جاتی ہے۔ جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی۔ اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں، اسے رزق بھی دیا جائے گا۔ جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی۔ جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے گا۔ جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے۔ اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں۔ کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں، وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں، باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکت جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں۔ میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا۔ سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی، سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں، تبصرے کر لیے، فلاں نے فلاں کو گرا دیا، فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں، ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا، توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں۔ حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی، اتنی عظمتیں بیان کی، اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے، یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ، تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک جملہ حدیث کا کبھی نہیں بھولنا آپ نے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ، 3 باتیں ہیں حدیث میں لیکن ہمارے موضوع کی جو بات ہے بس اسی پر رہتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکا، محروم رہ گیا وہ آدمی جسے رمضان ملا، اس کی زندگی میں آیا اور وہ رمضان میں تندرست تھا، صحت یاب تھا، پھر رمضان کی برکات نہ سمیٹ سکا، وہ محروم رہ گیا اور وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور فرماتے حضرت جبریل نے جب یہ کہا تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ کرے ایسا ہو جائے، واقعی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ رمضان بھی ملا تھا، اس کی زندگی میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عافیت دی تھی، اعصاب اور قوا مضبوط تھے، لیکن پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کیا سارا 11 مہینے کاروباری کرتے ہیں، نئی کاروباری پالیسیاں نہ بنائے رمضان میں کہ میں کون سا بزنس کروں۔ ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں
کہ لوگ رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، بلکہ اب تو پالیسی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، چونکہ حکومت نے کچھ نہ کچھ سستی کرنی ہوتی ہے تو وہ رمضان سے پہلے 2 مہینے مہنگی کر لیتے ہیں، تاکہ رمضان آئے تو ہمیں کہنا پڑ جائے کہ دیکھو ہم نے یہ 10 روپے سستی کر دی ہے، چونکہ اس سے پہلے جو مہنگی بڑی کر لی تھی۔ تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کچھ دھوکے تم صرف اپنے آپ کو دیتے ہو، کسی اور کو نہیں دیتے۔ رمضان کی سعادت افروز گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کی بخت سنوارنے والی گھڑیاں ہیں، رمضان کی نصیب چمکانے والی گھڑیاں ہیں، رب کو راضی کرنے والی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں جو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا پیچھے رہ گیا ہوں، وہ بھی آگے بڑھے، اللہ کی رحمت پا لے، اور وہ بھی دوڑ کر کے زندگی کے سفر میں آگے نکل جائے، اللہ کی رحمت اسے ملے گی۔ لیکن خبردار، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، بیکار نہ کرنا، فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول کا موبائل، فضول کی گفتگو، فضول کا لیت و لالا، اپنے آپ کو بچائیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ روزے بھی پورے رکھنے ہیں، تراویح بھی وقت پہ پڑھنی ہے، تہجد کی نماز بھی رات کو پڑھنی ہے اللہ کے فضل سے، غریب کی مدد بھی کرنی ہے، جس حد تک ہو سکا میں نے دوسروں کے لیے خیر بھی جمع کرنی ہے، جد و جہد کا مزاج بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ ضرور اپنی طبیعت کے اندر چیزوں کو پیدا کریں۔ عزیز دوستو، اسلام نے جو نظام اخلاق اور نظام عبادت ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری تربیت کے لیے گویا دین نے جو پروگرام دیا ہے نا، وہ پروگرام محض پوجا پاٹ کا پروگرام نہیں ہے، وہ انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں، اس کی جبلت کے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کر دینے والا اور اس کی تربیت کر دینے والا پروگرام ہے۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے اندر فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، وہ لالچی ہوتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے کوئی بہتر کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ انسان اپنے ماحول کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے دین کے لیے اس وقت سود مند ثابت ہوتا ہے جب وہ اخلاقی بلندیاں رکھتا ہے، اپنی مزاج میں قناعت رکھتا ہے، صبر رکھتا ہے، شکر رکھتا ہے، اور جب اس کی طبیعت کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی طبیعت سے نکال کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مالک ہوتا ہے، تو پھر ہی وہ کوئی خیر بانٹ سکتا ہے، اور میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی نظروں میں بھی اسی وقت ہی معزز ہوتا ہے جب وہ اخلاق کی بلندی پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمارے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ایک مضمون بیان فرمایا۔ اگر آپ زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ ہمہ تنگوش ہو کے سنیں تو یہ صرف مضمون نہیں، انسانی تربیت کا پروگرام ہے۔ انسان کیسے سنور سکتا ہے اور کیسے بدل سکتا ہے اور کیسے نکھر سکتا ہے اور کس طرح تر و تازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے، فطرتاً حریص ہے، لالچی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سخت گھبرانے والا ہے۔
گھبرا جاتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ پھر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حلوہ بھی ہے، جزوع بھی ہے، منوع بھی ہے۔ پیدا کیا گیا ہے حریص، لالچی، مصیبت پہنچے تو جزا فضا کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اور جب اس سے دولت ملے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجے بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں نا، کون؟ تو قرآن مجید نے 9 صفات بیان کی ہیں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ 9 صفات کون سی؟ یہ لالچ سے بچے، بے صبری سے بچے، بخل سے بچے، تو اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ پیدا کرے، الا المصلین، وہ نہ لالچی ہوتے ہیں، وہ نہ گھبرانے والے ہوتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں۔ کون؟ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ پہلی بات یہ کہ نمازی بن جائے۔ کس طرح کے نمازی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ وہ والی نماز نہ ہو کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ نمازی ہوں، پھر نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔ جو مانگ لے اسے بھی دیتے ہیں، پر جو ضرورت مند ہو اور مانگے نہ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ پھر ان عادات سے، ان خصلتوں سے، ان فطری کمزوریوں سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، بدلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، جزا کے دن کی تصدیق کرنے والے، جن کے ذہنوں میں ہے قیامت آئے گی، وہ نہ بخیل ہیں، نہ لالچی ہوتے ہیں، نہ جلدی گھبرانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں۔ وہ ڈرنے والے ہیں رب سے، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، پھر وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بدکار نہیں، بے حیا نہیں، بدکاری، زنا، ان چیزوں سے بچنے والے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے۔ ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے پاس جائیں یا اپنی کنیزوں کے پاس، باندیوں کے پاس جائیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں، وہ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن باقی وہ بچتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ پروگرام دے رہا ہے جس سے انسان کی تربیت ہوگی، جس سے انسان، لالچ اس کے ذہن سے نکل جائے گا، گھبرانا نکل جائے گا، اس کے دل کے اندر سے بخل، یعنی وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے اندر کو اللہ اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ نہ بخیلی رہتی ہے، نہ بے صبری رہتی ہے، نہ لالچ رہتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو خواہش کرے اس کے علاوہ،
جو اس کے علاوہ اور طریقے اختیار کرے، معاذ اللہ زنا کرے، لواطت کرے، بدکاری کرے، فاولئک ھم العادون، فرمایا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ حد سے گزرنے والے۔ اور اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا آگے، فرمایا والذین ھم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین ھم بشہاداتہم قائمون، جو گواہی پر ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قربان جائیں، باقی چیزوں کا ایک بار ذکر آیا ہے، نماز کا 2 بار آیا ہے، 2 بار ذکر فرمایا نماز کا۔ ایک جگہ پہ فرمایا نماز پڑھنے والے ہمیشگی کرنے والے ہیں، دائمون، یہاں فرمایا یحافظون۔ علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں 2 دفعہ ذکر کرنے سے مراد یہ کہ نماز چیز ہی بڑی اہمیت والی ہے۔ نماز کو خالی نماز نہ سمجھنا، یہ تمہارے اندر سے لالچ نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے بزدلی نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے کنجوسی نکالتی ہے۔ تو یہ 9 صفتیں جو پیدا کرے گا یا اللہ اسے کیا ملے گا؟ تو رب فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو جنت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ کو قرآن کا مزہ آئے۔ فرمایا جنت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، جنت میں جائیں گے اور مکرم ہیں یہ لوگ، عزت والے ہیں، جنت میں جائیں گے یہ لوگ، مکرم ہوں گے جنتوں میں، جنت بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی۔ بہت ساری تفسیریں پڑھنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مکرم ہیں، یہ مکرم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امانتوں اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے گواہیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ جنت میں مکرم ہوں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا رب نہ ان سے مشکل حساب نہیں لے گا، چونکہ جدوں حساب ڈاڈا ہوئے نا تو بندہ تھوڑا جا پریشان ہوتا ہے۔ تو کریم نے فرمانا وہ نمازیوں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں، وہ صدقے کرنے والوں، وہ مانتوں کا خیال کرنے والوں، وہ وعدوں کی پابندی کرنے والوں، وہ گواہیوں کے لیے ڈٹ جانے والوں، تمہیں جنت بھی دینی ہے، عزت بھی دینی ہے۔ معنی کیا ہے؟ تم سے حساب نہیں لینا، جاؤ تمہیں بغیر حساب جنت عطا کی، بغیر حساب جنت عطا کی۔ کچھ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس بندے کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نا اور ابھی بدلا نہیں، یعنی میری طرح کی اور میری عمر سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی بات امام غزالی کرتے ہیں، فرماتے ہیں 40 سال عمر ہو گئی اور ابھی بدلا نہیں، لالچ بھی ہے، بے صبری بھی ہے، کنجوسی بھی ہے۔ فرماتے ہیں اگر ابھی بدلا نہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر جنت کی طرف نہیں کر رہا، اس کا جو رستہ جس پہ چل رہا ہے نا وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے جنتی دوزخی کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، لیکن رستہ اس نے جو اختیار کیا ہے وہ بہرحال جنت والا لگتا، کیونکہ یہ حلوہ بھی ہے، جزوع بھی ہے، منوع بھی ہے، بدلا ہی نہیں۔ چند چیزوں پر توجہ کر لیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں۔ پہلی چیز الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، اللہ فرماتے ہیں وہ نمازی ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ نا نمازی ہیں پر نماز کی پابندی نہیں کرتے، کبھی فجر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عشاء میں سو جاتے ہیں، کبھی ظہر سفر میں قضا کر دیتے ہیں۔ نماز ذرا پابندی سے، نماز ذرا مقررہ وقت پہ، نماز ذرا فکر کر کے۔ ہمارے بزرگ تھے
تو کوئی ان سے ملنے آتا، دور دراز سے لوگ ملنے آتے تھے، تو جب واپس جانے لگتے تو فرماتے دوست نماز ذرا فکر سے پڑھنا، اس کی تھوڑی توجہ کرنا، اس کا ذرا لحاظ کرنا، اس کا ذرا خیال کرنا، ذرا نماز نہ تھوڑی سی دیکھو، اس کے حسن کو تو ذرا ملاحظہ کرو، اس کی پاکیزگی کو تو ذرا ملاحظہ کرو۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو، 5 دفعہ غسل کرے، تو بتاؤ اس کے وجود پر کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بالکل، وہ تو پاک سے، 1 دفعہ غسل کرنے سے بندہ بڑا نفیس اور صاف ستھرا لگنے لگتا ہے، تو 5 دفعہ غسل، اور پھر دروازے پہ نہر ہو، یعنی پانی کی قلت کوئی نہ ہو، نہر چل رہی ہے، اور 5 دفعہ غسل بھی کرے تو کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہ جاتا۔ نماز تربیت ہے۔ قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تم اخلاقی کمزوریوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر تم نماز دائماً پڑھو، پابندی سے پڑھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں مقررہ حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا اور محروم کا۔ وہ جو رزق کماتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ضرورت مند بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور وہ اس کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کے ہی بچ جاؤ، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دینے سے بھی تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، ایک حصہ دینے سے۔ اور دینا کس کو ہے؟ للسائل والمحروم، سوالی کو بھی دے دو جو مانگ رہا ہے، اور جو ضرورت مند تو ہے پر سوال نہیں کر رہا، محروم تو ہے پر مانگ نہیں رہا، اسے بھی دے دو۔ ویسے آپ کو ایک طبیعت بتاؤں انسانوں کی، اپنی اور آپ کی، ہم اپنی مرضی سے سخاوت کریں تو جتنی مرضی کریں، اور اگر کوئی بہن بھائی مانگ لے نا پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دسو یہ مانگ ہی رہا ہے، اس کی توجہ ہی میرے پیسوں پہ ہو گئی۔ آپ وہ دریاؤں کی موج ہے نا، اگر آ گئی تو اس کو بھی 50,000، اس کو بھی لاکھ، اس کو بھی 2، اس کو بھی 3، دریا کی موج ہے، دے رہا ہے۔ اور اگر کسی نے سوال کر لیا، مانگ لیا، ضرورت کا اظہار کر لیا، تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جو ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے دے دے اسے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نا کچھ غلام لمبی نمازیں پڑھنے لگتے تھے تو آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے، تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا دی یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے آپ سے آزادی لیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں رب کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اور سانو لوٹ لے سارا ہی، پر دیکھو نا کس کے نام پہ، للسائل والمحروم۔ وہ دے دو یار، کوئی مانگے تو، کوئی سوال کرے تو۔ میں آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بتاتا ہوں، لوگ ان کو کہتے بھی ہیں یار تو نہ نہیں کرتا، لارے لانا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ فلانا جی انکار نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں تم ابھی تک اس کی فطرت نہیں سمجھے، اس کی طبیعت میں انکار ہے ہی نہیں، کرے کہاں سے؟ تو اللہ کہتا ہے سائل کو بھی دے دو، اگر تم بدلنا چاہتے ہو، تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو، تمہارے مالوں میں مقررہ حق ہونا چاہیے، سائل کا بھی اور مانگنے والے کا بھی، اور جو ضرورت مند تو ہے پر مانگتا نہیں، ان کا حق دے دو۔ ایک ضرورت مند مانگ رہا ہے، ایک ضرورت مند ہے نہیں مانگ رہا، دونوں کو دو۔ اس سے کیا ہوگا، تمہاری اخلاقی تربیت ہو جائے گی۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کریں گے ان کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، کردار بہتر ہو جائے گا۔ جس بندے کو پتا ہونا میں نے کل جواب دینا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کو پتا ہونا حساب لینے والا سخت ہے، ایک ایک پائی کا پوچھے گا، وہ بندہ تگڑا ہوتا ہے۔ جسے پتا ہونا کہ جس کے پاس میں رہتا ہوں
وہ بندہ بڑا چاق و چوبند ہے، وہ بندہ سوچ سمجھ کے غلطی کرتا ہے، جسے پتا ہونا کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ حساب کتاب ادھر ادھر نہیں کرتا۔ تو قیامت آئے گی، حساب وہ رب لے گا جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور وہ کہتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو میرا مالک اس آیہ مقدسہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر اخلاقی اور روحانی تبدیلیاں آ جائیں تو قیامت کے دن کی تصدیق کرو۔ آگے فرمایا والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، وہ ڈرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انا عذاب ربہم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز بھی نہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ اور جو رب سے ڈرتا ہے نا بدل جاتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ واقعی سنور جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی، اور میرا رب کریم اسے اجر بھی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا بھی آنسو کا قطرہ نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ بھینس کے تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اس طرح جو اتنا بھی رولے اللہ کے خوف سے کہ مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل جائے، وہ بندہ دوزخ میں بھی نہیں جائے گا۔ بندوں سے ڈرتے پھرتے ہیں، برادری سے ڈرتے پھرتے ہیں، قبیلے سے ناراض نہیں ہونا، کچھ لوگ اولاد سے بھی ڈرتے ہیں، سیاستدان ووٹروں سے ڈرتے ہیں، بڑے 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 لوگ بڑے بڑوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر سنورنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں تو پھر رب سے ڈریں۔ اور اللہ کہتا ہے تیرے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی والذین هم لفروجہم حافظون۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں بلندی کردار نصیب ہو، تمہارے اندر سے بری عادات اور رذائل نکل جائیں، بدخلقیاں بد اخلاقیاں نکل جائیں، تو پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا اگر سوائے اس کے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ یا باندیوں کے پاس جاؤ، فانہم غیر ملومین، تو اس پر تمہیں ملامت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا بیوی کے پاس جانے سے تو اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے، یہ تو نیکی ہے، یہ تو خیر کا کام ہے، تمہیں کوئی ملامت۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، اگر تم اس کے علاوہ رستہ تلاش کرو، کوئی غلط راہ اختیار کرو، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی گندا رستہ اختیار کرو، تو فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کس کی حد؟ شریعت کی حد۔ کس کی قائم کردہ حد؟ اللہ کی قائم کردہ حد۔ جو اس کے علاوہ رستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اور جو رب کی حدود سے تجاوز کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا، پھر اس کا حساب ہوگا، پھر اس شخص کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بلندی کردار اور عظمت کردار حاصل ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھو تو صحیح یار، کتنے سادے لفظوں میں کتنی بڑی بات میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا لمبی گارنٹی نہیں مانگتا، بس دو چیزوں کی گارنٹی دیکھ کے مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو۔ ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی، یہ دو گارنٹیاں تم مجھے دے دو، رسول رحمت فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین ہم لی اماناتہم
وعہدہم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے۔ ہمارے پاس نا بڑی امانتیں ہیں، ہمارا یہ جسم بھی امانت ہے، ہوش و حواس بھی امانت، عقل بھی امانت ہے، ہماری زندگی بھی ہمارے رب کی امانت۔ اس نے نا ان امانتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے، ہمیں قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں رب کے حضور جواب دینا ہے۔ سنو نا بھائیو، اولاد بھی امانت ہے، سرمایہ بھی امانت ہے، یہ جو منصب ہمیں ملے ہوتے ہیں یہ منصب بھی امانت ہے۔ کوئی کسی عہدے پہ ہے تو وہ عہدہ بھی امانت ہے، مصلی بھی امانت ہے، ممبر بھی امانت ہے، کسی کی پیشوائی کرنا، استاد بننا، مقتدا بننا، یہ عہدہ بھی امانت۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، اپنے اندر امانت داری پیدا کی جائے، وعدوں کی پاسداری پیدا کی جائے۔ ایک تو یہ امانت ہے، ایک ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے وعدے ہیں، ہم نے وہ پورے کرنے، استادوں سے وعدے، بزرگوں سے وعدے، نکاح کیا تو ایک وعدہ، پھر ہم اگر کسی منصب پر فائز ہیں تو وہ وعدہ، ایک وعدہ وہ بھی کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ پھر ہمیں کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں، کسی اور شخص کے حکم بھی نہیں ماننا اس طرح کہ وہ اللہ کے مقابلے میں حکم دے رہا ہو۔ پھر ہمیں کوئی اور رستہ اختیار بھی نہیں کرنا۔ پھر رنگ یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، صرف میں نے اپنے رب کو کیا۔ اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی کو نبی مانتے ہیں، آپ ہی کو رسول مانتے ہیں، گویا آپ کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کریں گے، آپ ہی کے بتائے ہوئے اسوہ نور کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے دیے ہوئے ہی اسوہ حسنہ پر چلیں گے۔ تو سنگیو، اس وعدے کا خیال کرو، اس کا پاس کرو، قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ رسول سے بھی ہم نے وعدے کیے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا والذین ہم بشہاداتہم، فرمایا وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائمون، قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جسے نیک کہتے ہو اللہ کے حضور بھی اسے نیک لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری گواہیاں ہوتی ہیں، ڈٹتے ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے، کھڑے ہی نہیں ہونا آتا، ذرا تیز ہوا کیا چلی اسی وقت مرجھا گئے، ذرا کہیں کھڑے ہو۔ وہ ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے دیہاتوں میں کو بھائی وہ میری لڑائی نہیں، ہمارے پاس گواہی ہوتی ہے کہ اس بندے پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ بندہ مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم وہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ پڑوسیوں کی آگ کبھی کبھی اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی، اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے۔ فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پر توجہ کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا یہ جنت میں اکرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ جو اسلام نے ہمیں ماحول دیا ہے نا اپنے آپ کو بدل لینے کا، اپنے اندر اخلاقی تبدیلی پیدا کرنے کا، آپ نہ معمولی نہ سمجھیں کہ لالچی ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ جب بندہ لالچی ہوتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ کسی کے بچوں کے مال کی۔
نہ غبن کی، یہاں تک کہ لوگ اپنے ملک اور وطن کے غدار ہو کر بھی مال کماتے ہیں۔ جب انسان لالچی ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسے زہر بیچ کر بھی معاذ اللہ مال کمانا پڑے، تیزاب بیچ کر بھی کمانا پڑے، زندگیوں سے کھیلنا پڑے، معاذ اللہ لوگ کھیلتے ہیں۔ لالچ نہیں، لالچ بڑا نقصان کرتا ہے، لالچ رسوا کر دیتا، لالچ بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر یہ جو جزوہ ہے، ذرا سی مصیبت آئی نہیں اور ہاتھ پیر پھولے نہیں، مصیبت تو آئے کہ آپ مصیبت سے بچ کے جا ہی نہیں سکتے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ مشقتوں سے نکل سکتا ہے کوئی؟ نکل ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو بندے نظر آتے ہیں نا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت مشہور آدمی ہے، بہت وسیع حلقہ احباب والا آدمی ہے، دنیا میں آپ کو جتنے بڑے نظر آتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی مشکلوں سے نکل کے بڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کر کے بڑے ہوئے ہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگیں ہوا۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں یاری تیری سونے پر ازمائشاں تیریاں آگ، یاری تیری پر ازمائشاں تیریاں آگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے بھی بننا چاہیں اور کوئی مصیبت بھی نہ آئے، مرضی کا سونا مرضی کا جاگنا، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ آپ نے اگر بڑے بننا ہے تو مشقتوں سے ہو کر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ مشکل جب بھی آئے سمجھ لیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑی آسانی دینے والا ہے۔ اور پھر بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی، کنجوس بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ یہ بخل نہیں، کنجوسی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جو ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو کنجوس ہوتا ہے نا، کنجوس، یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی معاذ اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کنجوسی نہ کریں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں۔ اللہ اس کو دیتا ہے جو رب کی راہ میں دیتا ہے۔ ہمارے رویوں سے بعض اوقات بخل چھلکتا ہے، ہمارے مزاجوں سے، طبیعتوں سے، رویوں سے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کا تو انداز بڑا انوکھا ہونا چاہیے تھا۔ تو بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، دل کھلا رکھنا ہے۔ جو دیتا رہتا ہے رب بھی اسے دیتا ہی رہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے تم نے پاس سے نہیں دینے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا، اوئے ہوئے مزہ تو لو ذرا اس کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم نے میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنے پاس سے نہیں، وہ میں نے نہیں دیا تمہیں، اس میں سے تم نے میرے راہ میں دینا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔